23واں پارہ ہے سورۃ الصافات، پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد صدق اللہ العظیم۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے سورہ یاسین کے اندر بھی جن مضامین کو بیان فرمایا وہی مضامین تقریباً اس سورت کے اندر بیان کیے جا رہے ہیں۔ اس سورت کا نام سورۃ الصافات ہے اور اس سورت کا پہلا لفظ بھی یہی ہے۔ اس سورت پر حکم لگایا گیا ہے کہ سورۃ الصافات مکیہ، اور یہ بات پہلے گزر گئی ہے کہ جب کسی سورت پر مکی کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ یہ مکی سورت ہے، عمومی طور پر اس میں 3 بنیادی مضامین بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا مسئلہ توحید بیان کیا جاتا ہے کہ معبودی برحق ایک اللہ ہی ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک۔ دوسری بات مسئلہ رسالت سمجھایا جاتا ہے، اور تیسرا جو بنیادی مضمون وہ مسئلہ آخرت کا ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، اور بیچ میں سے انہی مضامین کے حوالے سے کوئی شکوک و شبہات ہوتے ہیں تو ان کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان کو رد کیا جاتا ہے۔ پھر بیچ میں سے انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ ایک تو اس امت کے اندر جس پیغمبر کی بعثت کی گئی اور اس کے ساتھ پیغمبر کے ماننے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کی تسلی کے واسطے۔ دوسری طرف نہ ماننے والے، انکار کرنے والوں کو ڈرانے کے واسطے کہ پچھلے زمانے میں بھی اللہ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت فرما دی۔ ان میں سے جن لوگوں نے اپنے وقت کے پیغمبر کی بات مان لی، اللہ نے ان کو کامیاب کیا، اور جن لوگوں نے انکار کیا اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا۔ تو تم بھی اپنے انجام پر غور کرتے رہنا۔ اس لیے اس سورت کے اندر بھی تقریباً یہی مضامین چل رہے ہیں۔ اس سورت کے شروع میں اللہ جل شانہ نے ایک بات پر 3 قسمیں کھائی ہیں۔ جس بات پر قسم کھائی ہے وہ بات یہ ہے کہ تمہارا معبود برحق وہ ایک ہی ہے، اور اس بات کو سمجھانے کے لیے جو قسم کھائی ہے وہ 3 قسم کے الفاظ ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ قسم ہے سب بندی کرنے والوں، اس لیے مفسرین رحمہم اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ یہ جو سب بندی کرنے والے ہیں اس سے مراد کون ہے؟ 3 قسم کے قول ہیں۔ ایک قول تو اس میں یہ ہے کہ سب بندی کرنے والے وہ مجاہدین ہیں جو دشمن کے سامنے میدان میں صف بستہ کھڑے رہتے ہیں۔ فالزاجرات زجرا، ڈانٹ پلانے والے ہیں دشمن کو کہ وہ حملہ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں پر، یہ ان کو روکتے رہتے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور اللہ کے ذکر کو پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی مدد و نصرت کو ساتھ لینے کے لیے اللہ کو یاد رکھتے رہتے ہیں۔ یعنی میدان کے اندر جو مجاہد کھڑا ہے اور دشمن کو روک رہا ہے اور دشمن کے سامنے کمر بستہ ہو کر لڑ رہا ہے، وہ پھر بھی اللہ سے غافل نہیں ہے، بلکہ اعتماد اور توکل 100% اللہ ہی پر ہے، اللہ کو یاد رکھو۔ دوسرا قول اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ صف بندی، مسلمان صف بندی کرتا ہے تو وہ نماز کے اندر کہ صف میں کھڑے ہو کے ترتیب کے ساتھ اللہ کے سامنے باجماعت نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور شیطانی وساوس کے آنے کو روکنے والے ہوتے ہیں، اسے ڈانٹ پلانے والے ہیں شیطان کو۔
اور پھر نماز میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ جبکہ تیسری چیز یہاں پر ایک تیسرا قول ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہاں سب بندی کرنے والوں سے مراد فرشتے ہیں، اور جس طرح انسان سب بندی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو فرشتے بھی سب بندی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے کہ اللہ کے رسول فرشتے بھی سب بندی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، فرشتے بھی سب بندی کرتے ہیں اور مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں، بیچ میں سے کوئی خلا نہیں چھوڑتے۔ لہذا اس امت کو بھی حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی نماز میں سب بندی کرو تو مل مل کے کھڑے رہو، بیچ میں سے کوئی خلا نہ چھوڑو۔ اور راجح قول ان تینوں میں سے یہ ہے کہ یہاں پر فرشتوں کی سب بندی مراد ہے، اور اللہ جل شانہ یہاں فرشتوں کی صفات کو ذکر کر کے فرشتوں پہ قسم کھاتے ہیں۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ یہاں اللہ جل شانہ جس بات پہ قسم کھانا چاہتے وہ اپنی وحدانیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اور مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، بلکہ بعض تو اس سے آگے جا کے فرشتوں کو معبود کہلاتے تھے۔ تو اللہ جل شانہ ان فرشتوں کی صفات کو ذکر کر کے یہ بات سمجھانا چاہتے کہ جن فرشتوں کو تم معبود قرار دیتے ہو وہ فرشتے خود اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، تو کیسے وہ معبود بننے کے مستحق ہیں؟ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سب بندی کرنے والے ہیں، صف در صف کھڑے ہو کے خود اللہ کی عبادت میں لگنے والے فرشتے، اللہ کی عبادت میں مصروف فرشتے۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، اور ڈھانٹ پلانے والے شیطانوں کو۔ ایک طرف اگر شیطان کوشش کرتا ہے، شیاطین کوشش کرتا ہے آسمان تک پہنچنے کا، آسمانی خبروں کو معلوم کرنے کا، تو یہ فرشتے ان کو ڈھانٹتے رہتے ہیں۔ یا یہاں پر فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا سے مفسرین فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ فرشتوں کی ایک اور صفت ہے کہ یہ جو بادل آسمان کے اندر دیکھتے رہتے ہیں اور ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتے رہتے ہیں، تو فرشتوں کے ہاتھ میں کھوڑے ہوتے اور یہ بادلوں کو مارتے رہتے اور یہ بادل چلتے رہتے ہیں۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ نحسیت نامے کو پڑھنے والے ہیں، اللہ کے ذکر کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں۔ گویا کہ یہ تین بنیادی صفات ہیں، انسان اس پر محنت کر لے اللہ جل شانہ انسان کو فرشتے صفت بنا لینا۔ ایک تو سب بندی کا اہتمام کر لینا، اور یہ شریعت کا مزاج ہے کہ شریعت عمل کی بھی ترغیب دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل کے اندر ترتیب کے حوالے سے بھی تعلیم دیتا ہے۔ اس لیے ایک ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونا اور دوسرے کے ترتیب کے ساتھ کھڑا ہونا۔ اس اسلام کے اندر سب بندی کا اتنا اہتمام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو جب تک صفوں میں سیدھا نہیں کرتے تب تک نماز شروع نہیں کرتے تھے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ بس جو ہی جیسے آئے کھڑے ہو گئے، حالانکہ ترتیب یہ ہوتی ہے کہ صف بنانے میں امام کے پیچھے سے صف شروع ہو جائے، پھر جو بندہ آ جائے دائیں طرف کھڑا ہے، پھر بائیں طرف، پھر پہلے صف، پھر دوسری صف، پھر تیسری صف۔ ہمارا لوگ دوڑ کے آتے رہتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کہاں صف میں جگہ خالی ہے، اگلی صف میں جگہ خالی ہے اور آگے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ جتنے صف کے اندر لوگوں کے درمیان فاصلہ رہتا ہے اتنے ہی شیاطین محنت کرتے رہتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاشرتی زندگی پر سب بندی کا یہ اثر بیان فرمایا، لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تم صفوں کو سیدھا رکھو ورنہ اللہ تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا فرما دیں گے۔ اس لیے سب بندی کے اہتمام کرنے سے انسانوں کے دلوں میں اللہ جوڑ پیدا فرماتے ہیں، اور پھر ہر وقت بندہ کوشش کرے شیطان کے ساتھ مقابلہ کرے، شیطان کے وساوس کو دفع کرنے کی کوشش کرے، اور پھر ساتھ ساتھ جیسے فرشتے اللہ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں
ایسے ہی بندہ بھی کوشش کرے کہ اللہ کے ذکر میں لگا رہے۔ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات ہے۔ انسان مرنے کے بعد جب قبر میں پڑا رہتا ہے اور برزخی زندگی میں رہتا ہے، اس زندگی میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے بہت بڑا عمل اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ کی شان، جب بندہ اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے تو اللہ اس بندے کے ذکر میں لگا رہتا ہے، اور جب بندہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ بھی اپنے ہاں اس کو یاد کرتے رہتے ہیں، اور جب بندہ مجلس کے اندر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے اللہ فرشتوں کے ہاں انسان کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں میری یاد ہے کہ نہیں، اللہ مجھے یاد کرتا یا نہیں کرتا، تو بس بندہ اپنے آپ کو سوچے کہ میں کتنا اللہ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ اللہ کو پیارے پیارے نام کے ساتھ یاد کرنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اتنے بھاری کلمات، یہ نیکی کے ترازو کو بھرنے والی چیز وہ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ بلکہ یہاں تک فرمایا بندہ دنیا میں کہتا ہے اپنی زبان سے سبحان اللہ، اور جنت میں اللہ جل شانہ انسان کے لیے درخت لگاتے رہتے ہیں۔ ہر سبحان اللہ ایک درخت، الحمدللہ ایک درخت، لا الہ الا اللہ ایک درخت، اللہ اکبر ایک درخت، سبحان اللہ و بحمدہ ایک درخت، سبحان اللہ العظیم ایک درخت۔ بندہ کوشش کرتا رہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ذکر ہے۔ فرمایا ایک کم 100 بیماریوں کا علاج، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور سب سے ادنا بیماری یہ کہ بندہ ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، اور پتہ بھی نہیں کہ کیوں پریشان ہو۔ اس لیے 3 بنیادی صفات بندہ کوشش کرے اپنے اندر پیدا کر لے، اور اللہ جل شانہ یہ 3 باتیں فرشتوں کی ان 3 صفات کو سامنے رکھتے ہوئے قسم کھاتے ہیں، اے لوگوں سنو میری بات، جن فرشتوں کو تم اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو اور جن فرشتوں کو تم معبود کہلاتے ہو، یاد رکھو وہ خود اللہ کی عبادت میں لگ کر وہ عابد بن رہے ہیں، وہ عابدین کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور تم لوگ اس کو معبود قرار دے ہو، حالانکہ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود برحق وہ ایک اللہ ہی، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ رب السماوات والارض، اللہ دلیل بیان فرماتے ہیں اپنے دعوے پر۔ پہلی بات اللہ نے قسم کے ساتھ مضبوط، کہ اللہ کو قسم کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن مخاطب کے اعتبار سے جس زمانے میں قرآن کا نزول ہو رہا تھا اس وقت کے جو مخاطب، ان کے ہاں جب کسی بات پر قسم اٹھا لی جاتی تو وہ ان کے ہاں زیادہ اہمیت کے قابل ہوتے۔ اللہ کو سمجھانے کے لیے بات کر رہے ہیں، اللہ قسم کھا رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے اس بات کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کہ وہ آسمانوں اور زمینوں کو عدم سے وجود میں لا کر کمال تک پہنچانے والی ذات ہے۔ بس آسمان اس کا کوئی نقشہ ہی نہیں تھا، اللہ نے اس کے لیے خود ایک میٹیریل بنا کے اسے اس کو وجود عطا فرما دے۔ زمین کا کوئی نقشہ ہی نہیں تھا، بتاؤ تو صحیح زمین اور آسمان کو پیدا کرنے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ پھر آسمان کا جو نظام اللہ چلا رہے ہیں بغیر ستون کے، اللہ نے آسمانوں کو قائم کیا ہوا ہے اور آج تک اپنی جگہ سے کچھ ہلا نہیں، اور آج تک ان سے کوئی حصہ گرا نہیں ہے۔ اس آسمان کو تھامے رکھنے والے کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو جب اللہ کے ساتھ آسمان کے بنانے میں اور آسمان کو تھامے رکھنے میں کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ کے ساتھ عبادت میں بھی کوئی شریک نہیں۔ والارض، زمین اور زمین کی پیدائش میں، اور جس انداز پر اللہ زمین کا نظام چلا رہے ہیں، جس کیفیت کے ساتھ، کہیں اللہ جل شانہ نے زمین کو نہ بہت سخت بنا کے رکھا کہ انسان اس میں کچھ کاشت بھی نہ کر سکے، نہ بہت زیادہ نرم بنا کے رکھا کہ انسان اس کے اوپر چل ہی نہ سکے، بلکہ اللہ نے اس کے اندر ایسی صفات رکھی۔ ایک ہی زمین ہوتی ہے اور معمولی سا بیج بندہ ڈال دیتا ہے، اس سے درخت اور پودا نکل جاتا ہے، اور اس سے کتنے وزن کے برابر اللہ پاک اس سے آم بھی نکالتے ہیں، سیب بھی نکالتے ہیں۔
پھر دیکھیں رنگ مختلف، ذائقہ مختلف، ڈیزائن مختلف ہے، ہر درخت کا پتا الگ الگ ہے۔ آج تک کبھی کسی نے زمین کے نظام میں یہ نہیں کہا کہ مرچ کے پودے کے اندر کوئی جو ہے میٹھی چیز نکل آئی ہے۔ تو زمین کو پیدا کرنا اور زمین کے نظام کو چلانے میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لہذا عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ وما بینہما، اور وہ مخلوق جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، ان کے درمیان کے مخلوق کو بنانے والا وہ بھی اللہ، اور ان کو کمال تک پہنچانے والا وہ بھی اللہ۔ سورج چاند کا نظام ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ دن رات کا نظام ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب کچھ بنانے والا چلانے والا ایک اللہ ہی ہے۔ تو جب اللہ کے ساتھ اس کے پیدائش میں اور اس کے چلانے میں اور اس کے اندر جو اختیار ہے وہ اللہ ہی کو حاصل ہے، اور کوئی شریک نہیں، عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کے اس سے پہلی صورت کے اندر آخری آیت فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ہر چیز کا مکمل اختیار ہے، ہر چیز کی مکمل حکومت وہ اللہ کے پاس ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ رب رب المشارق، اللہ بیان فرماتے ہیں جو مشرقوں کا رب ہے۔ قرآن میں کبھی رب المشرق آیا ہے، کبھی رب المشرقین آیا ہے، کبھی رب المشارق آیا ہے۔ تو رب المشرق جہاں سے سورج طلوع ہو جائے، رب المشرقین دو مشرق کا رب، تو یعنی جو سردی کے موسم میں سورج طلوع ہوتا ہے اس کی طلوع ہونے کی جگہ الگ، گرمی کے موسم میں سورج جو طلوع ہوتا ہے اس کے طلوع ہونے کی جگہ الگ، تو سردی اور گرمی دو موسم ہیں، اس سے دو مشرقوں کا تذکرہ۔ یہاں مشارق یہ پلورل کا تذکرہ ہے، جمع کا تذکرہ ہے، اور یہاں اللہ سمجھانا چاہتے روزانہ جو سورج طلوع ہو رہا ہے اس کے طلوع ہونے کی الگ الگ جگہ ہے، لہذا الگ الگ ہر ایک مشرق کا رب وہ اللہ ہی ہے۔ اور جب سورج طلوع ہو گیا تو خامخواہ غروب بھی ہوگا، ہر طلوع ہونے والا غروب ہونے والا ہوتا ہے، لہذا ہر روز سورج طلوع ہونے کے ساتھ سورج غروب ہونے والا ہے، تو طلوع کرنے والا بھی رب، غروب کرنے والا بھی رب ہے۔ مشرق کا رب بھی اللہ، مغرب کا رب بھی اللہ۔ اب بتاؤ تو صحیح، سورج کو طلوع کرنے میں اللہ کے کوئی شریک ہے؟ اس مشرق کے بنانے میں کوئی اللہ کے شریک ہے؟ سورج کے غروب کرنے میں اللہ کوئی شریک ہے؟ اور مغرب کے بنانے میں کوئی اللہ کا شریک ہے؟ نہیں۔ تو جب یہاں پر کوئی شریک نہیں ہے تو عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، وہی اللہ تنہا رب ہے، وہی معبود برحق ہے۔ والصافات صفا، اور قسم ہے سب بندی کرنے والوں کی، فالزاجرات زجرا، بس قسم ہے ڈانٹ پلانے والوں کی، فالتالیات ذکرا، بس قسم ہے نصیحت نامے کو پڑھنے والوں کی، ان الہکم لواحد، یقیناً تمہارا معبود ایک ہی ہے، یکتا ہے، تنہا ہے، رب السماوات والارض، جو کہ آسمانوں اور زمینوں، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا رب ہے، ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب ہے۔ صدق اللہ۔